اللہ کا گھر اور پتھروں کی بارش۔ اگر ایک شخص کعبہ پر پتھر برسا دے اور پھر بھی ریاست کا معمار کہلائے تو وہ ظالم تھا یا وقت کی ضرورت؟ وہ شخص جسے تاریخ نے ظالم بھی کہا اور نظم و ضبط کا معمار بھی۔ آج کی اس کہانی میں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے سب سے متنازع کردار، ایک ایسا شخص جس کے نام سے ماں اپنے بچے کو ڈراتی تھی، جس کے قدموں کی آہٹ سے شہر خاموش ہو جاتے تھے، جس کی آواز سن کر مسجدوں میں سانسیں رک جاتی تھیں۔ حجاج بن یوسف۔ یہ صرف ایک انسان نہیں تھا، یہ ایک عہد تھا، خوف، طاقت اور خون سے لکھا گیا عہد۔ حجاج بن یوسف سن 41 ہجری میں طائف کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ قرآن پڑھاتا تھا اور حجاج خود بھی ابتدا میں قرآن کا استاد تھا، مگر قسمت نے اس کے ہاتھ میں تختی نہیں بلکہ تلوار تھما دی۔ وہ کم گو تھا، آنکھیں گہری، لہجہ سخت اور بات کرنے کا انداز ایسا جیسے الفاظ نہیں تیروں کی بارش ہو۔ اموی خلافت کے دور میں جب عبد الملک بن مروان کو ایسا شخص درکار تھا جو بغاوت کو آگ میں بدل دے تو نگاہ حجاج پر جا ٹھہری۔ حجاج نے کہا، اگر مجھے اختیار ملا تو میں عراق کو اطاعت کا قبرستان بنا دوں گا، اور یہی اس کی پہچان بن گئی۔ سن 73 ہجری عبداللہ بن زبیر خلافت کا اعلان کر چکے تھے اور مکہ بغاوت کا مرکز بن چکا تھا۔ عبد الملک نے حجاج کو حکم دیا، مکہ کو ہر قیمت پر جھکا دو۔ بغیر لرزے، بغیر سوچے کعبہ پر منجنیق چلوا دی۔ سوچئے، اللہ کا گھر اور پتھروں کی بارش۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بھی سہم گئی۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے اور حجاج تاریخ میں ناقابل فراموش بن گیا۔ حجاج کو عراق کا گورنر بنایا گیا۔ کوفہ اور بصرہ علم کے شہر تھے، مگر حجاج کے دور میں یہ شہر خاموش قبرستان بن گئے۔ وہ منبر پر کھڑا ہو کر کہتا، میں تمہارے سروں کو پکے ہوئے خربوزوں کی طرح دیکھ رہا ہوں جنہیں کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کی عدالت میں فیصلے آنکھوں سے نہیں تلوار سے ہوتے تھے۔ بے شمار علماء حجاج کے ظلم کا شکار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے سامنے لائے گئے تو حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، سعید بن جبیر۔ حجاج بولا، نہیں، تم شقی بن کثیر ہو۔ سعید نے مسکرا کر کہا، میرا نام میری ماں نے رکھا اور میرا انجام میرا رب لکھے گا۔ اور پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد کہا جاتا ہے حجاج کی راتوں کی نیند ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن تاریخ کا انصاف یہ بھی ہے کہ حجاج صرف تلوار نہیں تھا۔ اسی کے دور میں قرآن پر اعراب لگے، ڈاک کا منظم نظام بنا، باغیوں کا خاتمہ ہوا، ریاست مضبوط ہوئی۔ وہ ظالم تھا لیکن منتظم بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسے صرف سیاہ یا سفید نہیں مانتی۔ حجاج کے آخری دن بیماری اور خوف میں گزرے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ سن 95 ہجری یہ خوفناک آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب اس کی موت کی خبر پھیلی تو عراق میں لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دوستو، حجاج بن یوسف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت اگر عدل کے بغیر ہو تو تاریخ رحم نہیں کرتی، اور ظلم اگر نظم کے نام پر ہو تو انجام پشیمانی ہی ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک انسان کی کہانی جو خود تو مر گیا مگر سوال چھوڑ گیا، طاقت زیادہ خطرناک ہے یا ظلم؟